میری بیوی حاملہ تھی اور میں اپنے دل پر پتھر رکھے بیٹھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ بچہ میرا نہیں، کیونکہ میں تو بانجھ تھا۔ لیکن اپنا عیب چھپانے کے لیے میں خاموش رہا۔ جب میری بیوی نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس کا بچہ ہے میں نے بچے کا DNA کروایا، لیکن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور مجھے بیوی سے نفرت ہونے لگی کہ وہ بچہ تو میرا نام کیسر اصغر ہے اور میں ایک کمپنی میں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بامشکل 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد پرائیویٹ FA تک نہیں کر پایا، کیونکہ میری جیب مجھے پڑھائی کا چونچلا پالنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میری تعلیم کی مناسبت سے مجھے اچھی ہی نوکری ملی ہوئی تھی اور میں اس پر مطمئن بھی تھا۔ میں کوئی خاندانی غریب یا فقیر باپ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ مجھے غریب متعارف کروانے میں بڑا ہاتھ میرے ابو کا ہے۔ جیسی زندگی میں گزار رہا تھا، میرے بڑے بہن بھائی اس سے برعکس زندگی گزار رہے تھے۔ میرا بڑا بھائی جو کہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا، وہ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا اور بڑی بہن جو مجھ سے 3 سال بڑی تھی وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میرے دونوں بہن بھائیوں کے پاس بینک بیلنس تھا، آئی فون تھا، نئے اور مہنگے کپڑے تھے اور دونوں کے پاس الگ الگ سپورٹس کار تھی جن میں بیٹھ کر وہ غرور سے گردن اکڑائے پھرتے تھے، اور ایک میں تھا جس کے پاس فرٹیچر سی بائک تک نہیں تھی، اور پیسے بچانے کے لیے میں گھر سے کمپنی تک چل کر جایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس میں 10-15 خاندانوں کی گنجائش تھی، لیکن وہاں میری گنجائش نہیں تھی۔ میں پرآسائش گھر کے باہر سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور جاب سے واپس آنے کے بعد سینکڑوں کام ہوتے تھے جو سعدیہ آنٹی نے میرے لیے چھوڑ رکھے ہوتے تھے، اور پھر میں تھکا ہارا گھر کے کاموں میں جٹ جایا کرتا تھا، اور ان کاموں کے بدلے مجھے 2 وقت کی روٹی اور بڑے بھائی سلمان کے پرانے کپڑے ملا کرتے تھے، اور میں چپ چاپ کام کے لیے جاتا تھا۔ میری تنخواہ 10,000 تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ یہ 10,000 میں سے 9,000 میں ہر مہینے بچا ہی لیا کروں، کیونکہ میں ساری زندگی تو اپنے بہن بھائیوں اور سعدیہ آنٹی کی غلامی کرتے ہوئے نہیں گزار سکتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ چھوٹا سا ہو لیکن میرا اپنا گھر ہو، جہاں کوئی مجھے ملازم کہے نہ ہی میری بے عزتی کرتا رہے ہر وقت۔ اور اپنے اس خواب کے لیے میں پیسے جمع کر رہا تھا، اور جمع کرتے کرتے بھی سالوں لگ جانے تھے۔ میرے سرونٹ کوارٹر کے سامنے جو کئی کنال پر پھیلی کوٹھی تھی، اس میں میرا حصہ بھی تھا، لیکن اس حصے کو کوئی قبول کرنے اور مجھے دینے کو تیار نہیں تھا، اور حصہ مانگنے پر جان سے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ جب میں نے 18ویں سال میں قدم رکھا تو میرے اندر کے کھلنڈرے نوجوان کو جوش آیا کہ گھر اور کاروبار ہر چیز میں میرا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سلمان بھائی اور فرح آپی کا ہے، اور مجھے اپنا یہ حصہ لینا چاہیے۔ لیکن جب میں نے اپنے حصے کی بات سعدیہ آنٹی سے کی تو انہوں نے بری طرح سے مجھے دھتکار دیا تھا، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا اور انہیں ضد میں کہہ گیا کہ اگر وہ میرا حصہ مجھے نہیں دیں گی تو میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا اور عدالت تک جاؤں گا۔ اور پھر اسی شام پولیس نے مجھے سڑک سے اٹھا لیا تھا، اور وہ ساری رات پولیس کا تشدد برداشت کرتے کرتے میں موت کے قریب چلا گیا تھا۔ میرے جسم کے ہر حصے پر پولیس کے دیے ہوئے زخم اور نیل پڑ چکے تھے، کیونکہ میں نے سعدیہ امتیاز کو دھمکی دی تھی، اور وہ سعدیہ امتیاز جو شہر کی جانی مانی بزنس وومن اور سوشل ورکر تھیں، اور جس کی دی بھیک سے ہی پولیس والوں کی جیبیں بھرتی رہتی تھیں، تو وہ کیسے اس کے پالتو کتے نہ بنتے اور کیسے اس کے اشارے پر مجھے بغیر کسی جرم کے اٹھا نہ لیتے۔ اگلے دن مجھے چھوڑ دیا گیا، اور پولیس اسٹیشن سے نکلتے مجھ میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ میں ایک قدم بھی چل پاتا۔ سعدیہ آنٹی نے ایک احسان کیا تھا کہ اس دن کریم لالا جو ہمارے گھر کے پرانے ملازم تھے ان کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا۔ میں تو پولیس اسٹیشن سے قدم باہر رکھتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، تو کریم لالا ہی مجھے اٹھا کر گھر لائے تھے، اور ان کی بیوی کریمن بوا نے میری مرہم پٹی کر دی تھی۔ میرا جوڑ جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن شام کو سعدیہ آنٹی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ میرے کوارٹر میں آئی تھیں اور میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، لڑکے تم مجھے دھمکی دے رہے تھے، اور وہ بھی اس پولیس اور عدالت کی جسے میں جیب میں لیے گھومتی ہوں، چند ٹکوں میں بک جانے والوں سے مجھے ڈرا رہے تھے، تو کہو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دماغ سے جوانی کا زنگ آلود جوش اترا کہ نہیں؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی
کہ تمہاری ٹکے کی بھی اوقات نہیں اور آئے ہو تم سعدیہ امتیاز کی جائیداد سے حصہ مانگنے۔ آئندہ حصے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گے، بلکہ اب تو تم جائیداد میں حصے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرو گے۔ تم سعدیہ امتیاز کے ہاں ایک ملازم ہو اور میرا احسان مانو کہ تمہیں رہنے کو چھت دے دی ہے۔ آئندہ اوقات میں رہنا، ورنہ سر سے چھت اور جسم سے روح دونوں چھیننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ جیسے مغرور چال چلتے ہوئے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلے گئی تھیں، لیکن اس دن کے بعد میں واقعی میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے موت سے خوف آنے لگا تھا اور میں جان گیا تھا کہ سعدیہ آنٹی سے پنگا لے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ اور اس دن میں 18 سالہ خوف زدہ لڑکا اپنے قانون اور اسلام کی روح سے جائز جائیداد سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان سے قیمتی کچھ نہیں لگا تھا اور سعدیہ آنٹی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کب مار ڈالیں۔ پولیس والوں نے میری ٹانگوں پر ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ کئی دن تک میں صحیح سے چل بھی نہیں پاتا تھا۔ کریم لالا مجھے سہارا دے کر چلنے میں میری مدد کرتے تھے اور روز شام کو لان میں مجھے واک کرواتے تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک دن میں کریم لالا کا سہارا لیے جب لان میں واک کر رہا تھا تو سلمان بھائی کی گاڑی شور مچاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگے کہ مجھے دیکھ کر رک گئے اور سر تا پیر میرا جائزہ لیتے ہوئے ہنسنے لگے تھے اور پھر بولے تھے کہ جب بندہ اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اوقات میں لانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ عقل ٹھکانے آ سکے۔ کہو تو اب تمہاری عقل تو ٹھکانے آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی تو میں لے آؤں گا۔ میری یہ بے عزتی ہر روز اس گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں یتیم تھا، نہ میرا باپ تھا اور نہ ہی میری ماں، اور یتیمی کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ سعدیہ آنٹی میرے ابو کی سیکٹری ہوا کرتی تھیں اور پھر میرے ابو کی بیوی بن گئیں۔ میری امی اور ابو نے لو میرج کی تھی اور پھر میرا جنم ہوا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری زندگی بالکل کسی خواب جیسی تھی۔ ہمارا بڑا سا گھر، لاڈ اٹھانے والے ابو اور پیار کرنے والی امی۔ میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ میری ہر خواہش ابو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر لیا کرتے تھے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے ہماری زندگیوں میں بہت بڑا طوفان آ گیا، بلکہ طوفان ہی قیامت ٹوٹی تھی ہم پر اور ہمیں تباہ و برباد کر گئی تھی۔ کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری زندگیاں اچانک سے بدل گئیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ قسمت اتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ کھیل سکتی تھی، اور خاص کر میں جس نے ابھی دنیا کو سمجھا بھی نہیں تھا، اور میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ اور ابو کہتے تھے یہ سزائیں نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایک 10 سال کے بچے پر ایسی کون سی آزمائش کہ اس سے اس کی جنت ہی چھین لی گئی ہو؟ کیوں آئی تھی وہ آزمائش جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی؟ آخر کیوں آئی تھی یہ آزمائش جس نے سر پر آسمان چھوڑا تھا، نہ پیروں تلے زمین رہنے دی تھی؟ مجھے لگا تھا میں بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں، لیکن پھر ابو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ طوفان ان کی زندگی کو بھی بہا کر لے گیا۔ قیامت ان پر بھی ٹوٹی تھی، آسمان ان پر بھی ٹوٹ کر گرا تھا، زمین ان کے پیروں تلے سے بھی نکل گئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کا تھا، اور اس وقت ہوا کچھ یوں کہ امی اور ابو کی شادی کی 12ویں سالگرہ تھی اور اس کا اہتمام گھر پر ہی کیا گیا۔ ہمارا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، اور امی ابو کی میرج اینیورسری کا سارا انتظام کسی شاہی انتظام سے کم نہیں تھا۔ شہر بھر کے لوگ تقریب میں آئے تھے، ہم سب بہت خوش تھے۔ تالیوں اور کھلکھلاٹوں کے بیچ کیک کاٹا گیا تھا۔ امی ابو نے سب سے تحائف وصول لیے اور پھر کھانے کا دور چلا تھا۔ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھیں اور چوم رہی تھیں۔ شاید جو کچھ ہونے والا تھا ان کی چھٹی حص اس سے پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ تقریب میں ہلکی ہلکی موسیقی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ میری امی استھما کی مریضہ تھیں، لوگوں کی بھیڑ میں ان کا سانس گھٹنے لگتا تھا۔ وہ تقریب چھوڑ کر چھت کی طرف چلی گئیں اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی
کہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ کچھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ سب آواز کی سمت بھاگے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ میرا ننھا دل تو کانپ اٹھا تھا اور ابو لڑکھڑاتے قدموں سے اس طرف بھاگے تھے جہاں وہ خون سے لت پت پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو چیخ سنائی دی تھی وہ میری ماں کی چیخ تھی، اور وہ جو آواز آئی تھی وہ امی کے گرنے کی تھی۔ امی چھت سے گر گئی تھی اور ہمارے گھر کی چھت بہت اونچی تھی، اس سے گر کر بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ تقریب میں سے کچھ لوگوں نے ابو کے ساتھ مل کر امی کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے، اور میں 10 سالہ قیصر اصغر اپنی ماں کو یوں خون میں ڈوبا دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اور تب ابو کی سیکرٹری سعدیہ آنٹی نے مجھے گلے سے لگایا اور کمرے میں لے گئیں، مجھے تسلی دی اور محبت بھری لوری سنا کر سلا دیا تھا۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو وہاں میری امی سفید کپڑوں میں سوئی ہوئی تھیں اور میرے ابو ان کے سرہانے بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو کی حالت رو رو کر خراب ہو چکی تھی، اور اپنی ماں کو یوں دیکھ کر میں جان چکا تھا کہ ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور آج کے بعد میں ماں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میری ماں کو دفنا دیا گیا تھا۔ کافی دن تک ابو ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور اس دوران میرے ساتھ سعدیہ آنٹی سائے کی طرح رہی تھیں۔ اس وقت میں گہرے ٹراما میں چلا جاتا اگر وہ میرا خیال نہ رکھتیں۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر بس میرے لیے ہمارے گھر میں رکی ہوئی تھیں۔ میرے کھانے پینے سونے سب کی فکر انہیں ہوتی تھی، اور ساتھ وہ کاروبار کے معاملات بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ ابو اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ سعدیہ آنٹی کا ایک پاؤں ہمارے گھر میں تھا تو ایک اپنے گھر میں اور دماغ آفس میں۔ ان دنوں وہ سارے معاملات اکیلے سنبھال رہی تھیں، اور ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ دیکھی تھی میں نے۔ اور پھر ان کی کوششوں سے ابو بھی آخرکار صدمے سے نکل آئے تھے، اور سعدیہ آنٹی کے مشکور تھے جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا اتنا ساتھ دیا اور مجھے سنبھالا۔ میں نے بھی ابو سے کہہ دیا تھا کہ اگر امی کے بعد سعدیہ آنٹی نہ ہوتی تو میں بھی امی کے پاس اب تک جا چکا ہوتا۔ ابو میری بات سن کر تڑپ گئے تھے اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سعدیہ آنٹی کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا، اور پھر میں تو ہر وقت سعدیہ آنٹی کرنے لگا۔ مجھے 24 گھنٹے ان کی ضرورت رہنے لگی تھی، لیکن وہ ہر وقت میرے پاس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں ان کا عادی سا ہو گیا۔ وہ امی کے بعد مجھے امی سے ہی لگتی تھیں۔ وہ میرے اسکول ٹیچر سے میرا رپورٹ کارڈ لینے آتی تھیں۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزے کے کھانے بنا کر بھیجا کرتی تھیں اور تحفے بھی بھیجا کرتی تھیں۔ سعدیہ آنٹی مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اور میں ہر وقت ابو کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگتا تھا۔ امی کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اور اس دوران سعدیہ آنٹی سے مجھے ماں کا پیار ملا تھا، اور تبھی ابو کے ایک دوست نے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ سعدیہ آنٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے ایک ماں کی بہت ضرورت ہے، اور میرے لیے سعدیہ آنٹی سے اچھی ماں کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابو کو فوراً سے سعدیہ آنٹی سے شادی کرنے کا کہا۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ سعدیہ آنٹی ہر وقت میرے پاس رہتی اور ہر وقت مجھے پیار کرتی۔ لیکن پھر ایک مسئلہ تھا کہ جیسے میں اپنے ابو کا بیٹا تھا تو سعدیہ آنٹی کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا سلمان جو 16 سال کا تھا، اور بیٹی کشمالہ 14 سال کی تھی۔ سعدیہ آنٹی طلاق یافتہ تھیں اور جاب کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھیں، کیونکہ طلاق کے بعد ان کے ماں باپ نے انہیں اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح پھر ان کی دوسری بیٹیوں کی زندگی پر ہی اثر پڑتا تھا۔ سعدیہ آنٹی کا طلاق یافتہ ہونا اور 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد ابو مان گئے اور سعدیہ آنٹی سے بات کی، جنہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئیں، اور پھر ایک دن وہ ابو کی بیوی اور میری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے صرف ماں ہی نہیں ملی تھی بلکہ 2 بہن بھائی بھی مل گئے تھے۔ سعدیہ آنٹی کے آنے سے جیسے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ شروع میں سلمان بھائی اور کشمالہ آپی خاموش اور ریزرو سے رہے، لیکن پھر وہ بھی گھل مل گئے تھے۔ سعدیہ آنٹی مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور ابو بھی سلمان بھائی اور کشمالہ آپی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ہمارا گھر ایک بار پھر جنت کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن شاید ہمیں خوشیاں راس نہیں آتی تھیں، کیونکہ ان خوشی بھرے رنگوں میں ایک بار پھر سے بھنگ پڑ چکا تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر سے واپس اسی سٹیج پر جا کھڑی ہوئی تھی
جب امی چلی گئی تھی، اور اس قیامت کے بعد لگتا تھا کہ اب کوئی قیامت ہمیں ہلا بھی نہیں سکتی، لیکن اس بار جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ زندگی اچھی پلی گزر رہی تھی۔ سعدیہ آنٹی اور ابو کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، اور ان 4 سالوں میں نہ مجھے سعدیہ آنٹی سے کوئی شکایت رہی تھی، نہ ہی ابو کو۔ وہ ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی اور بیسٹ ورکنگ وومن تھی۔ ان کے دل میں پیار ہی پیار تھا، اور سب سے زیادہ پیار تو میرے لیے تھا۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ لیکن پھر ایک دم سب کچھ تب بدلا جب اچانک سے ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اور ایک دن ابو کی طبیعت میں معمولی سی تبدیلی آئی، اور پھر اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ امی کی موت کی طرح ابو کی موت بھی بہت اچانک تھی، اور ابو کی موت نے 7 آسمان سر پر توڑ ڈالے تھے۔ مجھے ابو کی کہی بات یاد آئی کہ کچھ درد آزمائش ہوتے ہیں، تو کیا آزمائش کے لیے صرف میں ہی چنا گیا تھا؟ پہلے ماں کو چھین لیا گیا، اور اب ابو کو بھی مجھ سے دور کر دیا گیا۔ میں امی کی موت کے بعد اس دن پھر سے رویا تھا، اور بہت رویا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ آج میرے پاس مجھے سنبھالنے والا اور میرے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سعدیہ آنٹی کے دکھ کو بھی میں سمجھتا تھا۔ انہوں نے بھی میری طرح دوسری بار کسی اپنے کی جدائی برداشت کی تھی۔ جب امی فوت ہوئی تو تب میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اب میں تھوڑا بڑا اور زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں خود ہی سنبھل گیا اور اپنے کمرے سے نکل کر سعدیہ آنٹی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن ان کے کمرے کے پاس پہنچ کر اندر سے آتی آوازیں سن کر رک گیا تھا، اور پھر جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا تھا، نہ مجھے نہ ابو کو پتہ چل سکا۔ سعدیہ آنٹی کے کمرے سے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھے مرد کو میں پہچان چکا تھا۔ اس کی تصویر کئی بار میں نے کشمالہ آپی کے پاس دیکھ رکھی تھی۔ اندر بیٹھا وہ مرد کشمالہ آپی اور سلمان بھائی کا باپ اور سعدیہ آنٹی کا سابقہ شوہر تھا، جس نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور سعدیہ آنٹی کے بقول وہ ان پر بہت ظلم بھی کرتا تھا۔ لیکن وہ جیسے ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو اس سے وہ دونوں محبوب اور محبوبہ لگ رہے تھے، اور تبھی بہت بڑے بڑے رازوں کا خلاصہ ہوا۔ پہلا بڑا اور نہایت بھیانک راز میری ماں کی موت تھی۔ میری ماں حادثاتی طور پر نہیں مری تھی، بلکہ یہ سب کچھ پری پلان تھا سعدیہ آنٹی کا۔ انہوں نے میری ماں کو چھت سے دھکا دے کر پھینکا تھا، اور پھر اپنی زبان میں چاشنی گھول کر ان کی جگہ لے لی تھی۔ اور دوسرا بھیانک راز میرے ابو کی موت تھی، اور وہ موت بھی طبی نہیں بلکہ قتل تھا۔ سعدیہ آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزننگ دے رہی تھیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور پھر ابو مر گئے، اور سعدیہ آنٹی نے ساری دولت ہتھیا لی جس کے لیے وہ آئی تھیں، اور پھر عدت ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنے بچوں کے باپ اور سابقہ شوہر سے دوسری شادی کر لی، اور مجھے میرے عالیشان محل جیسے گھر سے نکال کر سرونٹ کوارٹر میں پٹخ دیا، کیونکہ اس سے زیادہ اب وہ میرے لاٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ میرے ساتھ پیار کا ڈھونگ رچا رہی تھی وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب وہ میرے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد کی وارث بن چکی تھی، جس پر وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ راج کر رہی تھی، اور ایک میں جس کا وہ سب کچھ تھا، نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اور لاڈو میں پلا کیسر اصغر ایک گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، اور جو نوکر تھے وہ عیاشی کی زندگی جی رہے تھے۔ انہی دنوں کریم لالا اور کریمن بوا بہت پریشان رہنے لگے۔ پوچھتے پر پتہ چلا کہ انہیں کام کی وجہ سے یہاں رہنا پڑتا ہے، اور پیچھے ان کی بیٹی کو محلے کے لفنگے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کریم لالا سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں لے آئیں، لیکن وہ سعدیہ آنٹی کے ڈر سے انہیں نہیں لا سکتے تھے، اور پھر کریم لالا نے انہونی سی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں، وہ میرے ساتھ اس سرونٹ کوارٹر میں بھی خوش رہ لے گی اور ان کی نظروں کے سامنے بھی رہے گی۔ میں اپنا گھر بنا کر ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں مان گیا اور سعدیہ آنٹی سے بات کی تو انہوں نے بے پرواہی ظاہر کی۔ انہیں مجھ سے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، چاہے میں جو بھی کرتا۔ اور پھر ایک دن سادگی سے میرا اور کریم لالا کی بیٹی دلکش کا نکاح ہو گیا۔ دلکش اپنے نام کی طرح ہی بے حد دلکش اور خوبصورت تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی دل ہار چکا تھا، اور پھر وہ میری بیوی بن گئی تھی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی تھی۔ وہ میری 10,000 تنخواہ میں بھی خوش تھی،
اور اب گھر میں میرے حصے کے کام وہ کر دیا کرتی اور میں تھکا ہارا آتا تو آرام کرتا تھا۔ دلکش کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی ایک دم پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ مجھے دلکش سے محبت کیا ہوئی کہ ہر شخص کے لیے میرے دل میں موجود نفرت ختم ہوتی چلی گئی۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد اپنا گھر لے کر دلکش کو لے کر چلا جاؤں اور اپنی خوشیوں بھرا آشیانہ بساؤں، لیکن مجھے سچ میں ہی خوشیاں راس نہیں آتی تھیں۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم تھی اور قیامتیں بے شمار تھیں جو تھوڑا وقفہ لے کر میری زندگی پر ٹوٹ پڑتی تھیں، اور اس بار تو میری عزت نفس اور میری مردانگی بری طرح سے کچلی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری اور دلکش کی شادی کو 7 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دلکش امید سے ہو گئی اور میری زندگی میں تو جیسے خوشیاں دوڑ گئیں۔ میں نے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور دلکش کا تو میں بہت خیال رکھنے لگا تھا، بالکل ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا اسے، اور منتظر تھا کہ کب 9 ماہ کا کٹھن مرحلہ کٹ جائے اور میری باہوں میں میری اولاد ہو۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میرے اندر سے ساری خوشی تب ختم ہوئی جب ایک دن اٹیچی میں سے کچھ نکالتے ہوئے میرے ہاتھ میں برسوں پرانی وہ میڈیکل رپورٹس اور دوائیوں کے خالی پیکٹس آ گئے۔ جب پولیس والوں نے مجھے مارا تھا اور جب میں نے رپورٹس پر یوں ہی سرسری سی نظر ڈالی تو ان میں ایک رپورٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آنکھیں مل مل کر کئی بار اس رپورٹ کو دیکھا اور خدا سے دعا کی کہ یہ بس میری نظر کا دھوکہ ہو، اور جا کر میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور یہ نقصان پولیس والوں کے بے انتہا تشدد کے وقت ہوا تھا جس سے میں انجان تھا، اور کاش انجان ہی رہتا، کیونکہ آگاہی عذاب تھی کہ اگر میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو کیسے میری بیوی دلکش حاملہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اگر میں دلکش سے بات کرتا تو سب کو میری خامی پتہ چل جاتی، اور مرد کے لیے یہ بات بڑی شرمندگی کی ہوتی ہے۔ میں دل پر پتھر رکھے خاموش رہا۔ اگر میں بانجھ تھا تو وہ بچہ تھا کس کا؟ اور دلکش تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگتی ہے، اس نے کیسے میرے ساتھ اور ہمارے رشتے کے ساتھ بے ایمانی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی گود میں پل رہا تھا۔ میرے اندر طوفان اٹھا ہوا تھا اور میں خود کو شانت رکھ رہا تھا۔ کچھ ماہ یوں ہی گزرے اور پھر بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ بیٹی تھی جسے دیکھ کر دلکش بہت خوش ہوئی تھی اور میری طرف بڑھایا تھا اسے، لیکن میں وہاں سے غصے سے نکل آیا، اور پھر میں نے بچی کا DNA کروانے کا سوچا اور پھر کروا بھی دیا۔ لیکن DNA کی رپورٹ دیکھ کر مجھے دلکش کے دلکش چہرے سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچہ اس شخص کا تھا جس کو لے کر پچھلے کچھ دن سے مجھے شک گزر رہا تھا۔ میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر پچھلے کچھ دنوں سے معاملے کی تحقیق شروع کر دی تھی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ دلکش تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور تب میرا پہلا شک گھر کے بیدی کی طرف گیا، اور میرا شک ٹھیک تھا۔ وہ بچہ سلمان بھائی کا تھا۔ دلکش نے سلمان بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں نے دلکش کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا اور اب اس کے ماں باپ کو بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے دلکش سے بات کرنے کے بعد مجھ پر غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے دلکش کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اور تب دلکش نے روتے ہوئے مجھے ساری بات بتائی کہ وہ میری جگہ کام کرنے ایک دن شام کے وقت کوٹھی کے اندر گئی تو سعدیہ آنٹی اور کشمالہ آپی گھر پر نہیں تھیں، صرف سلمان بھائی تھے۔ تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلکش کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا اور پھر اپنی ضرورت پوری کی، اور ساتھ ڈرا بھی دیا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا اگر وہ کسی کو بتائے گی۔ دلکش بہت رو رہی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کمینوں ماں بچوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اور تبھی مجھے ایک NGO کا پتہ چلا جو عورتوں کا انصاف دلواتی ہے، اور پھر میں نے اس NGO سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ NGO کی آنر ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور پھر سلمان پر ریپ کیس کر دیا، اور میڈیا کے ذریعے بات اتنی پھیلائی کہ پولیس کو سلمان کو گرفتار کرنا پڑا۔ سعدیہ آنٹی نے مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اگر میں اب ڈر جاتا تو سلمان کو روز روز میری بیوی کی عزت پامال کرنے کا موقع مل جاتا، اور ویسے بھی کیس میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ اب سعدیہ آنٹی ہمیں نقصان پہنچانا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کیس سٹرانگ تھا، اور تبھی ساتھ میں نے اپنے ماں اور باپ کے قتل کا مقدمہ بھی درج کروا دیا جس کے عینی شاہد کریم لالا خود تھے۔
انہوں نے سعدیہ آنٹی کو میری امی کو چھت سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر سعدیہ آنٹی کے ڈرانے پر کچھ نہ بولے، اور دوسرا گواہ وہ ڈاکٹر تھا جس کے ذریعے سعدیہ آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزن دیتی تھی۔ وہ ڈاکٹر وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اس نے سعدیہ آنٹی اور ان کے شوہر کے دونوں کے خلاف گواہی دی، جن کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہمارا پاسا ایک دم سے ہی پلٹ کر کافی وزنی ہو چکا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ میڈیا کا تھا۔ وہ پولیس والے جو سعدیہ آنٹی کے پالتو کتے تھے، میڈیا سے گھبرا کر انہوں نے کورٹ کے آرڈرز پر سعدیہ آنٹی اور ان کے شوہر کو گرفتار کر دیا، اور پھر کچھ ہی پیشیوں میں فیصلہ ہو گیا۔ سعدیہ آنٹی کو میری امی اور ابو کے قتل اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جال سازی کرنے کے جرم میں عمر قید اور 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، اور سلمان کو دلکش کے ساتھ زیادتی کرنے اور اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دینے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سعدیہ آنٹی کی بیٹی کشمالہ نے اتنی بے عزتی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، انصاف کا اجالا ضرور ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی وہ اجالا آ گیا تھا۔ مجھے میرا وہ سب کچھ واپس مل گیا تھا جو مجھ سے کبھی چھین لیا گیا تھا۔ اپنے عالیشان محل میں دلکش کے ساتھ میں شفٹ ہو گیا، اور دلکش کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ اس سے نفرت کر کے میں کر ہی کیا لیتا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور ویسے بھی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری ماں کو طلاق ہو گئی تھی۔ عموماً عورتیں طلاق کے بعد اپنے میکے جاتی ہیں، لیکن میری ماں کے پاس رہنے کے لیے میکا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا گھر تھا۔ میری ماں اپنے شوہر کے گھر سے جب نکالی گئی تو مجھے لے کر اپنے بیٹے کے گھر پہنچی تھی۔ میرا نام سندس ہے، اور میں وہ بدقسمت لڑکی ہوں جس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں سمیت اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے باپ سے میری ماں کی دوسری اور پسند کی شادی تھی، لیکن میرے باپ کو بھی روایتی مردوں کی طرح پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے تھا۔ لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میرے باپ نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر میری ماں کو طلاق دے کر مجھ سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ماں مجھ معصوم کو لے کر میرے بھائی یعنی کہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچی تھی۔ ہارون بھائی کی عمر 20 سال تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ماں جب مجھے لے کر ہارون بھائی کے گھر پہنچی تو انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، اور بھابھی نے تو بہت تانے بھی دیے تھے، لیکن جانے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، سو اماں وہیں رک گئی تھی۔ میری ماں بہت چھوٹی تھی جب ان کی شادی خاندان کی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے چچا زاد سے کروا دی گئی تھی۔ ماں بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی عمر کوئی 15 برس تھی۔ ماں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خاندان کے بڑوں نے ان کی شادی زبردستی کروا دی تھی، اور یوں صرف 16 سال کی عمر میں ماں کی گود میں ہارون بھائی آ گئے تھے۔ ماں کے پہلے شوہر ان سے عمر میں 10 سال بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے، اسی لیے ماں کی کبھی بھی ان سے بن نہ سکی تھی۔ ماں نے جب تک یہ رشتہ نبھایا اپنی مجبوری میں ہی نبھایا تھا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب شادی کے 6 برس بعد اماں کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اماں اور ان کے شوہر کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اس لیے ان کے شوہر نے اپنے سکون اور خوشی کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ خوش اماں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا، تو یہ ایک ناانصافی تھی۔ شادی دونوں کی ہی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، تو دونوں کو ہی جائز تھا کہ وہ اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے، لیکن یہاں یہ اختیار صرف شوہر کو حاصل ہوا تو اماں پھٹ پڑی تھی۔ یہ ناانصافی اماں برداشت نہ کر سکی اور خاندان کے سب بڑوں کے آگے اس کیس کو رکھا، لیکن سب نے اماں کو یہ سمجھایا کہ مرد کو تو 4 جائز ہیں، وہ 4 سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ 4 کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کسی نے بھی ان کو ان کے حصے کا حق نہ دیا تو وہ بجھ سی گئی تھی، اور اس بجھی راکھ سے چنگاری اس دن نکلی تھی جب اماں کے پہلے شوہر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اس خوشی میں لے کر شمالی علاقہ جات کی طرف گھومنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف خاندان کی خاطر اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں کریں گی۔ میری اماں اس بات کی قائل تھی کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، سو اسے کھل کر جینا چاہیے، کسی کے کہنے پر اسے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ کوئی بھی انہیں سمجھا نہیں سکا تھا۔ آخر کار اماں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ ہارون بھائی کو اپنے شوہر کے پاس ہی رہنے دیا اور خود اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔
طلاق کے سال بھر بعد ہی اماں کی شادی ایک کلرک سے ہو گئی تھی، لیکن اماں کی بدقسمتی تھی کہ یہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی تھی۔ رفیق نامی اماں کا دوسرا شوہر بہت ہی خبیث آدمی تھا۔ شرافت کی آڑ میں وہ بہت ہی خراب دھندے کرتا تھا۔ وہ اتنا زیادہ لالچی تھا کہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس نے پیسوں کے لیے میری ماں کا سودا کسی سے کرنا چاہا تھا۔ لیکن اماں کی خوش قسمتی کے وقت پر ہی انہیں رفیق کے گندے ارادوں کی خبر ہو گئی، اور وہ اپنی جان اور عزت بچا کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب سب کو رفیق کی اصلیت پتہ چلی تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اماں کو طلاق دلوا دی گئی، اور یوں اماں ایک بار پھر اجڑ چکی تھی۔ جب 2 بار اماں کا گھر اجڑ چکا تو انہوں نے دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور ایک اکیڈمی سے کمپیوٹر کورس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں اکیڈمی میں میری ماں کی ملاقات میرے باپ حیدر سے ہوئی۔ حیدر اکیڈمی میں کمپیوٹر کا ٹیچر تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری ماں کی دوستی حیدر سے ہو گئی تھی، جو پھر 1 سال کے اندر اندر محبت میں بھی بدل گئی تھی۔ ماں نے ایک بار پھر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ کیا اور حیدر کو اپنے گھر رشتہ لانے کا کہا تھا۔ حیدر رشتہ لے کر آیا تو ماں کے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ماں حیدر کو پسند کرتی ہیں اور عورتوں کی پسند کی شادی کے حق میں ماں کا خاندان نہیں تھا۔ دوسری بڑی وجہ ماں کی عمر تھی جو زیادہ ہو چکی تھی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس عمر میں دوبارہ سے شادی کرے، کیونکہ اس وقت ماں کے بیٹے ہارون کی شادی کی باتیں خاندان میں ہو رہی تھیں۔ ماں کو سوائے اپنی زندگی کے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، سو انہوں نے ہارون بھائی کی بات بھی نہ مانی اور ان کی شادی کرنے سے پہلے ہی اپنی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے خاندان والے اور ہارون بھائی نہ مانتے۔ اماں نے اس بار بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور جب بہت کوششوں پر بھی ان کے خاندان والے نہ مانے تو وہ گھر بار چھوڑ کر حیدر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کا جانا تھا کہ ان کے خاندان والوں نے ان سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا تھا اور دوبارہ کبھی شکل نہ دکھانے کا کہا تھا۔ ماں بھی خوش تھی حیدر کے ساتھ، سو انہیں نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی واپس اپنے اس پابندیوں سے جکڑے ہوئے خاندان اور گھر میں جائیں گی۔ حیدر کے ساتھ نکاح کر کے وہ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ حیدر اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کے سر پر 2 بہنوں اور 2 چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ حیدر کا باپ مر چکا تھا اور ساری ذمہ داری حیدر کے کندھوں پر تھی، اسی لیے اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے بھی ابھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے مجبور کرنے پر وہ ماں کے گھر چلے گئے تھے۔ جب اچانک سے حیدر ماں کو دلہن بنا کر گھر لے گیا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کوئی بھی اس نئے رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ماں کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کا عموماً عورتوں کو، بلکہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی عورتوں کو ہوتا ہے۔ حیدر کی ماں اور بہنیں حیدر کے سامنے میٹھی چھریاں بن جاتی تھیں اور پیچھے سے میری ماں کو صحیح مشکل وقت دکھاتی تھیں۔ وہ روایتی ساس اور نندے تھیں جو اپنے بھائی اور بیٹے کی پسند کی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے ماں کے ساتھ بھی ہر وقت انہوں نے جھگڑا شروع کیا ہوتا تھا، لیکن حیدر کے آتے ہی وہ جھگڑا پیار محبت میں بدل جاتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر کے گھر میں رہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ حیدر کی کم تنخواہ اور اس کی ماں اور بہنوں کے ہر وقت کے تانوں میں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن فیصلہ کر چکی تھیں تو اس لیے ڈٹی ہوئی تھیں۔ تھوڑے دن کے بعد ہی جب ماں امید سے ہوئی تو ماں کی ساس نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انہیں پہلی اولاد کے طور پر صرف اور صرف پوتا ہی چاہیے۔ حیدر بھی ماں کی زبان بولنے لگا تھا، وہ بھی انہی مردوں میں سے تھا جن کو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے ہوتی ہے۔ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا ماں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا، سو بہت دعاؤں اور انتظار کے بعد بھی بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوئی تھی، اور وہ بیٹی میں تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہسپتال میں موجود میرا باپ حیدر اور میری دادی میرے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی بغیر مجھے دیکھے گھر چلے گئے تھے۔ ماں تکلیف میں 3 دن تک ہسپتال میں اکیلی ہی پڑی رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا تو اماں مجھ معصوم اور ننھی سی جان کو لیے میرے باپ کے گھر واپس آئی تھی، لیکن وہاں پر تو جیسے سب لوگوں نے اپنے دلوں سے اماں کو نکال ہی دیا تھا، اور ان میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ کسی نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، سب نے ان پر چڑھائی شروع کر دی تھی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، جیسے بیٹے آرڈر پر تیار ہو رہے ہوں۔
حیدر نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور ان کی بہنوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں کو اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور واپس وہ کس کے پاس جاتی انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے لیے واپسی کے سارے راستے حیدر کی جھوٹی محبت میں وہ خود بند کر کے آئی تھی، سو اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہ تھا جو انہیں واپس ان کے گھر والوں کی طرف لے کر جاتا۔ اماں کہتی ہیں کہ وہ اکیلی ہوتی تو کہیں بھی چلی جاتی یا اپنی جان لے لیتی، لیکن ان کے ساتھ ایک معصوم جان یعنی کہ میں بھی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ہارون بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہارون بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنے علیحدہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں جب ان کے گھر گئی تو اماں کو دیکھ کر ہارون بھائی نے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے اماں کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں اور ان کے ساتھ ہی رہیں، لیکن اماں نے تب ہارون بھائی کی نہیں سنی تھی، اور آج ہارون بھائی نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ لیکن وہ دل کے برے نہیں تھے، اس لیے سمجھ سکتے تھے کہ ماں ان حالات میں کہاں جائیں گی۔ سو ناراضگی اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ماں کو اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی۔ ہارون بھائی کی بیوی سمرا بھابی کو میرا اور میری ماں کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں تھا، لیکن مجبوراً وہ بھی چپ تھی۔ سب خاندان والوں نے ہارون بھائی کو کہا کہ وہ مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیں، لیکن ہارون بھائی نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور ہمیں اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ماں جیسا دل نہیں رکھتے۔ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی پرواہ کرتے ہیں اور انہیں دربدر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اور اماں ہارون بھائی کے گھر پر ہی رہ رہے تھے اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے بڑی ہوتی چلی گئی تھی اور میں محسوس کرنے لگی تھی کہ سب لوگ مجھ سے کتنا دور دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہارون بھائی بھی مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایک میرے پاس صرف اماں ہی تھی جو کہ ہر وقت اداس رہتی تھی، اور جب بھی وہ اپنے پہلے شوہر کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش دیکھتی تھی تو وہ جیسے اندر سے جلنے لگتی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میرے باپ حیدر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس سب میں کسی کی خوشیاں داو پر لگی تھیں تو وہ صرف اور صرف میری ماں تھی، اور اگر کسی کی زندگی احساس کمتری اور بربادی کا شکار ہوئی تھی تو وہ صرف میری زندگی تھی۔ ہاں، میں جب 18 سال کی ہوئی تو ایک شام میری ماں بھی گزر گئی تھی۔ وہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میری زندگی تو پہلے ہی بدتر تھی، ماں کے جانے کے بعد اور زیادہ بدتر ہو گئی تھی۔ میں بھابھی کے تانوں کے سائے میں ہی زندگی گزار رہی تھی جب ایک دن بھائی نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں سے ناراضگی تو تھی ہی میرے نانا نانی کی، لیکن میرے لیے انہوں نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے ان کے فیصلے کا احترام بھی کیا تھا، کیونکہ میں ماں کی طرح بغاوت پر اتر کر اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اور یوں میرا رشتہ ہارون بھائی کے بھائی زارون سے طے ہو گیا تھا۔ ہاں، زارون ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا اور ایک ملٹی نیشنل فارم میں نوکری کرتا تھا، اور وہ میرے لیے بہتر تھا، سو میں نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا، چپ چاپ زارون سے شادی کر لی تھی۔ زارون سے شادی کے بعد ہارون بھائی کا رویہ بھی میرے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا تھا، اور زارون کے گھر کے لوگ تو مجھ سے بہت ہی خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے، سوائے زارون کے۔ زارون کی ماں بھی مجھے آج اپنی بہو اور بیٹے کی بیوی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی سابقہ سوتن کی بیٹی کے طور پر دیکھتی تھی اور میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی تھی۔ چاہے سب لوگ کتنے ہی برے ہو جاتے، لیکن میرے ساتھ زارون کا رویہ بہتر تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا اور میں اس میں ہی خوش تھی۔ لیکن میری ساس ہر وقت مجھے ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کے طعنے دیتی تھی اور زارون کو بھی کہتی رہتی تھی کہ دیکھنا ایک دن یہ تمہیں بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، جیسے اس کی ماں اپنے 2 شوہروں کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی، بس چپ چاپ روتی رہتی تھی۔ زارون میرے آنسو صاف کر کے جب مجھ پر بھروسہ ہونے کی قسم کھاتا تو میرا دل سکون میں آ جاتا تھا۔ میری شادی کو سال بھر ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے پوتا پوتا کی رٹ لگا دی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ انہیں اس گھر میں بچوں کا شور چاہیے، اور وہ مجھے ہر وقت تانے دیتی تھی کہ کہیں تم بانجھ تو نہیں ہو، اور میں چپ چاپ بس انہیں سنے جاتی تھی جیسے اس سب میں میرا ہی قصور ہو۔
میری اور زارون کی شادی کے 1.5 سال بعد زارون کے چچا زاد بھائی قدیر کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے 10 مہینوں بعد ہی ان کے ہاں پیارا سا بچہ بھی ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میری ساس کے ہاتھ تو موقع آ گیا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت ذلیل کرتی رہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور میں ان کے بیٹے کو بچہ نہیں دے سکتی ہوں۔ میں خود بھی ان سب باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی اور ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ زارون کہتا تھا کہ جب خدا کو منظور ہوگا بچہ ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، لیکن میں کس طرح پریشان نہ ہوتی۔ زارون خود تو آفس چلا جایا کرتا تھا، پیچھے سے میری ساس کے تانوں کا نشانہ تو میں ہی بنتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری اکلوتی نند روبینہ بھی میری ساس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے بانجھ پن کے تانے دینے لگی تھی۔ میں زارون کو کئی بار مجبور کر کے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی تھی اور بہت سارے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ہر ٹیسٹ ٹھیک ہی تھا، بس خدا کے ہاں دیر تھی، اور زارون مجھے یہی بات سمجھاتا تھا کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن میرا دل اس قدر رنج سے بھرا ہوا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ بچہ فوراً سے ہو جائے تاکہ میری ساس اور نند کی زبانیں بند ہوں، لیکن شاید میری قسمت میں خوشی اور سکون لکھا ہی نہیں تھا۔ سو بہت کوششوں کے بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو سکی تھی۔ اب تو زارون بھی مجھ سے اکتانے لگا تھا۔ میرا روز روز کا رونا اور ڈاکٹر کے پاس جانا بھی اسے برا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے سختی سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا تھا، لیکن میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر کبھی کسی ڈاکٹر تو کبھی کسی حکیم کے پاس جاتی کہ کسی طرح میرا علاج ہو اور میرے ہاں بچہ ہو جائے، لیکن میری قسمت میں شاید اولاد کی خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو 4 برس ہو چکے تھے اور میری گود خالی تھی۔ اس سے بڑی میری بدقسمتی کیا ہو سکتی تھی؟ انہی دنوں میری نند روبینہ کی شادی طے ہوئی تو میرے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو ایک بلا تو سر سے ٹلنے والی ہے، کچھ تانے تو کم ہوں گے۔ روبینہ کا رشتہ گاؤں میں ہوا تھا، سو اس کی شادی ہوئی تو وہ گاؤں چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی، اسی لیے سکون میں میری زندگی گزر رہی تھی۔ اور جب شادی کے 2 برس گزرنے کے بعد روبینہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو میں بھی باتوں باتوں میں اسے سنا دیا کرتی تھی۔ روبینہ کو اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ اولاد ہونے یا نہ ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ روبینہ نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اپنے پچھلے سارے رویے کے لیے۔ وہ جب میری سچویشن سے گزری تب اسے سمجھ آئی کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کو اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جس میں آپ کا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے۔ میری ساس کی زبان بھی اب تھوڑی بہت بند ہی رہتی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی بھی انہی حالات سے گزر رہی تھی، اسی تکلیف سے گزر رہی تھی جس سے میں گزر رہی تھی۔ جس طرح میری ساس مجھے تانے دیتی تھی ویسے ہی تانے روبینہ کو برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ جب بھی روبینہ ہمارے گھر آتی تو میری ساس روبینہ کو جگہ جگہ لے کر جاتی تاکہ روبینہ کا علاج ہو سکے اور جلد سے جلد اس کی گود بھر جائے، لیکن شاید وہ بھی میری طرح بدقسمت ہی تھی۔ زندگی ایسے ہی ہر روز روتے اور کرتے ہوئے گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسی خبر آئی جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ خبر ملنے کے بعد کتنی دیر تک تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن وہ خبر بالکل سچی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ روبینہ ماں بننے والی تھی۔ شادی کے 6 برس بعد بانجھ روبینہ کے ہاں اولاد ہو رہی تھی۔ اس سے بڑا معجزہ اور حیرانی کی بات کیا ہی ہو سکتی تھی۔ سب نے تو میری طرح روبینہ کو بھی بانجھ سمجھ کر اس سے امیدیں لگانی چھوڑ دی تھی، بلکہ روبینہ کا شوہر تو اب دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن اسی وقت خدا نے اتنا بڑا کرم کیا تھا، اور جب روبینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو روبینہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ جسے پہلے سسرال میں تانوں تشنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اب وہی سسرال خاندان کو وارث دینے پر اس کے پاؤں دھو دھو کر پی رہا تھا، اور اس کا شوہر تو اس کے قصیدے پڑھتے نہ تھک رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کایا ایک دم سے پلٹی کیسے ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے روبینہ کے ساتھ اس کے شوہر اور سسرال کا رویہ اس قدر بدل دیا تھا؟ اور روبینہ کی گود بھی بھر چکی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب میری ساس روبینہ کو پہلی دفعہ اپنے گھر لے کر آئی تو میں نے اپنی ساس سے نظر بچا کر روبینہ سے وہ راز جاننا چاہا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ تو روبینہ نے مجھے ایسی بات بتائی جس پر یقین کرنا واقعی میں مشکل تھا، لیکن اس وقت میں حالات کی ستائی ہوئی ایک عورت تھی جس نے روبینہ کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ روبینہ نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک فقیر ہے جس کے پاس جاتے ہی عورتوں کی بڑی سے بڑی بیماری 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روبینہ نے بھی اسی سے علاج کروایا تھا اور اس کی گود بھر گئی تھی۔
اس نے مجھے بھی کہا کہ اگر میں اولاد چاہتی ہوں تو اس فقیر کے پاس جا کر دعا اور علاج دونوں کرواؤں۔ میں ان سب باتوں پر یقین تو نہیں کرتی تھی، لیکن روبینہ کا واقعہ بالکل سامنے تھا جو ایک دم سچا تھا، تو مجھے یقین کرنا ہی پڑا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اس فقیر کے پاس جاؤں گی جس کے پاس جاتے ہی سب عورتوں کی بیماری ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میری شادی کو تو 10 برس ہو چکے تھے اور میں ابھی تک بانجھ تھی، سو مجھے امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آنے لگی تھی۔ میں اگلے دن زارون سے جھوٹ بول کر روبینہ کے گاؤں کے لیے نکل گئی تھی اور دوپہر تک میں روبینہ کے گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا تاکہ روبینہ کا کوئی سسرالی وہاں ہو تو مجھے پہچان کر زارون کو بتا نہ سکے۔ میں جیسے ہی فقیر کے آستانے پر پہنچی تو وہاں عورتوں کا رش ہی رش تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا کرامت والا فقیر ہے۔ میرے دل میں اس فقیر کے لیے یقین مزید بڑھ گیا تھا اور میں بھی عورتوں کی لائن میں لگ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں اندر گئی۔ پہلے تو اندر جاتے ہی میرا دل متلا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک شدید گندی جگہ تھی جہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور سامنے ہی ایک لمبی سی داڑھی اور کالے سے چہرے والا فقیر گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے منہ سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے جنات کو کسی قسم کی ہدایات دے رہا ہے۔ میں اس کمرے سے اور اس فقیر سے آتی بدبو کو بمشکل برداشت کرتی ناک پر کپڑا رکھ کر اس فقیر کے سامنے پڑی گندی سی چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا اس کمرے میں تو جیسے سانس ہی بند ہونے لگا تھا۔ جب اس فقیر نے مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھی اور پھر اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی فقیر کا عمل شروع ہوا تو مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ جب میرے اوپر سے غنودگی کا عالم ہٹا تو اس فقیر نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے شوہر کو پانی میں گھول کر پلا دینا، جلد ہی تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ میں اس فقیر کی بات سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور فوراً سے واپس گاؤں سے اپنے شہر پہنچی۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس نے مجھے چائے بنانے کو کہا۔ میں نے وہ تعویذ جلدی سے زارون کے تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا اور روبینہ کو بتایا کہ میں تعویذ لے کر آئی ہوں۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو اب جلد ہی میری گود میں بھی بچے کی کلکاریاں گونجیں گی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین تو اس وقت نکلی جب مجھے اپنے کمرے سے زارون کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور وہاں جاتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ زارون کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا جو فقیر نے مجھے دیا تھا۔ زارون نے وہ تعویذ اپنے تکیے کے نیچے سے برآمد کیا تھا اور تعویذ دیکھتے ہی اس نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی، کیونکہ فقیر نے تعویذ پر کچھ ایسا بنایا ہوا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تعویذ دراصل تعویذ نہیں تھا بلکہ میری عزت کا جنازہ تھا جو اس فقیر نے نکال دیا تھا۔ وہ کوئی کراماتی فقیر نہیں بلکہ ایک خبیث اور ہوس کا پجاری تھا۔ وہ فقیری کا چولا پہن کر عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا، اور یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ میں بھی اس کا شکار بن چکی تھی۔ جب وہ گندے سے کمرے میں مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا اور پھر میری تصویریں لے لی گئی تھی۔ اور وہ اس قدر دلیر اور گندا آدمی تھا کہ اس نے تعویذ کی جگہ مجھے میری ہی تصویر پرنٹ کر کے تعویذ کی شکل میں دے دی تھی، جو زارون نے دیکھی تو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ زارون مجھے روتا ہوا ہی چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میری آوازیں سن کر روبینہ بھی آ چکی تھی اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور روبینہ کو کندھوں سے پکڑ لیا تھا، کیونکہ مجھے اس فقیر کے پاس روبینہ نے ہی بھیجا تھا، اور اگلے ہی پل روبینہ نے جو بہت بڑا انکشاف کیا تھا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ روبینہ نے بتایا کہ اتنے عرصے سے جو اسے بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، اور روبینہ اپنے شوہر کو سب کے سامنے نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی حقیقت سب سے چھپائے رکھی اور خود ہی تانے سنتی رہی۔ جب اسے کسی نے فقیر کا بتایا تو وہ اس فقیر کے پاس گئی۔ فقیر نے روبینہ کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد روبینہ ماں بننے والی تھی، یعنی کہ روبینہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اس کے شوہر کا نہیں بلکہ اس خبیث فقیر کا تھا۔ وہ فقیر جانے پہلے کتنی ہی عورتوں کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔
روبینہ نے کہا کہ وہ سب کو سچ بتا کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ اختیار کر لی تھی۔ بچے کے بعد روبینہ کی سب بہت خاطر مدارت کر رہے تھے، کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ سو روبینہ نے میری زندگی آسان کرنے کے لیے بھی مجھے اسی جہنم میں جھونک دیا تھا جس سے وہ خود گزر کر آئی تھی۔ میں نے روبینہ کو بہت برا بھلا کہا، لیکن تب تک وقت گزر چکا تھا۔ میں نہ جانے کتنی عورتوں کی طرح فقیروں اور جھوٹے عاملوں کے چکر میں اپنا گھر تباہ کر چکی تھی۔ نہ میں اس فقیر کا کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی اب میرے پاس کچھ بھی بچا تھا۔ میں چاہتی تو زارون کو فقیر کے متعلق سب کچھ بتا دیتی اور وہ فقیر منٹوں میں پکڑا جاتا، لیکن اس طرح روبینہ کا راز سب کے سامنے کھل جاتا اور اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا۔ میرا گھر تو تباہ ہو ہی چکا تھا، لیکن میں روبینہ کے گھر اور خوشیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو بہت عرصے بعد اسے ملی تھی۔ زارون کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے تھے۔ میں انہیں بھول نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے ان کا گھر چھوڑ کر واپس ہارون بھائی کے گھر آنا ہی پڑا تھا۔ پہلے تو ہارون بھائی بہت بھڑکے کہ زارون نے کیوں طلاق دی ہے، لیکن جب اصل وجہ معلوم ہوئی تو ہارون بھائی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں زندگی کے اسی دوراہے پر پھر سے آ کھڑی ہوئی تھی جہاں میری زندگی شدید مشکلات کا شکار ایک بار پھر سے بن چکی تھی۔ کاش میں خدا کی دین پر یقین رکھتے ہوئے صبر کر لیتی تو آج میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی، میں ایسے اکیلی نہ رہ جاتی۔ مجھے طلاق دینے کے بعد زارون ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں اتنی ڈھیٹ تھی کہ اتنے غموں پر دنیا بھی نہ چھوڑ سکی۔ میرا وجود جو میلا ہو چکا تھا، مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی اور میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کے حضور معافیاں مانگنے لگی تھی۔ میں نے دنیا سے ٹھوکر کھا کر دین کا راستہ اختیار کر لیا تھا اور سچ میں سکون صرف خدا پر پختہ یقین اور ایمان میں ہی ہے۔